تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ ایک مرتبہ پھر جہاد کے مسائل، جہاد کی ترغیب ذکر کی جا رہی ہے، کیونکہ جو منافقین تھے وہ جہاد سے بہت جی چراتے تھے، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جہاد میں گئے تو مارے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ موت تو اٹل چیز ہے، موت تو آئے گی اور کوئی بندہ اپنی موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے لوگوں کا، بنی اسرائیل کا قصہ ایک بیان فرمایا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ موت سے بھاگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یکلخت سب کو مار دیا۔ وہ اس لیے بھاگ رہے تھے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، اور اللہ پاک نے فرمایا منہ تم مر جاؤ۔ پھر بعد میں ان کو زندہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دیکھو اب تمہیں موت تو آ گئی تھی۔ اور یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ یہ بیماری سے، ایک علاقے میں بیماری تھی اور بیماری سے ڈر کر یہ نکلے۔ جب نکلے ہیں تو موت تو آنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت کا حکم جاری فرما دیا، یہ مر گئے اور پھر مدتوں پڑے رہے، ہر چیز بالکل ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، قسم ایسے ہو گئے۔ اور پھر اب بڑے عرصے کے بعد اللہ کے پیغمبر گزرے، حزقیل علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، کیا آپ کو ان کا حال معلوم نہیں ہوا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، 10,000 کے قریب تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک نے ان سے فرمایا، ان سے کہا کہ مر جاؤ، چنانچہ وہ سب مر گئے۔ اور پھر جب اللہ پاک نے چاہا ثم احیاہم، پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہ موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جہاد میں چلا گیا تو میری موت یقینی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ساری زندگی جہاد میں، جب سے اسلام قبول کیا جہاد میں رہے، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس کے اوپر زخم نہیں ہے تلوار کا، تیر کا۔ جسم جو ہے وہ چھلنی ہو گیا تھا، مختلف ساری زندگی قتال کرتے رہے، زخموں کے سارے جسم پہ نشانات تھے، لیکن جب موت آئی ہے تو بستر پہ موت آئی، شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا۔ اور خالد بن ولید کہتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میدان جہاد میں موت ہے، وہ مجھے دیکھے کہ مجھے اللہ پاک نے شہادت نصیب نہیں فرمائی۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت نصیب نہیں ہوئی تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کا لقب تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو اگر کوئی کافر ان کو مارتا تو یہ کہتا کہ میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے، کاٹ دیا ہے، تو اللہ کی تلوار تو ٹوٹتی نہیں ہے، اس لیے ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، تبھی موت آئی۔ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ
یہ جو جہاد کا حکم ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے جسم کا ایک حصہ اگر وہ اتنا گل جائے کہ خراب ہو جائے کینسر کی وجہ سے تو ڈاکٹر اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر نے جب دیکھا کہ یہ بالکل ہی لا علاج ہو گیا ہے اور سارے بدن کو خراب کر دے گا تو ڈاکٹر اسے کاٹے گا، تو ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہیں گے، کہیں گے ڈاکٹر نے شفقت کی ہے کہ آپریشن کر دیا ہے اور کاٹ دیا۔ ایسے ہو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح سے زمین میں جب فساد برپا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر جہاد کا حکم اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی سننے والا ہے، ہر کسی کے احوال کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاد پیسے سے ہوگا، پیسہ بھی خرچ ہوگا، اس لیے ساتھ ساتھ پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، قرض حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے۔ اب یہ صدقہ کرنا ہے اور اللہ پاک نے اس کو قرض کے طور پر اللہ پاک نے تعبیر فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ فرمایا جو شخص قرض حسن اللہ پاک کو دیتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو بڑھا دے گا، بہت زیادہ بڑھانا، کئی گنا اللہ پاک اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ پاک جس چیز کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں دیکھا؟ ان کے حالات معلوم نہیں ہوئے آپ کو معلوم نہیں ہوئے؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب وہ کہنے لگے لنبی لہم، جو ان کے نبی تھے ان سے کہنے لگے ابعث لنا ملکا، کہ ہمیں جو ہے کوئی کمانڈر مقرر کر دیں، امیر مقرر کر دیں ہمارا، جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم لڑیں گے۔ قال هل عصیتم، تو اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا جائے اور اس وقت لا تقاتلوا، پھر تم قتال نہ کرو، پیچھے نہ ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو گئی۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے پیچھے ہٹیں گے؟ ہم کیوں ہٹیں گے؟ حالانکہ قتال اور وہ بھی اللہ کے راستے میں کتنی بڑی سعادت ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا اور سبب یہ بھی ہے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمیں ہمارے بیٹوں سے جدا کیا گیا، اپنوں سے جدا کیا گیا، ہمارے اوپر ظلم ہوئے۔ تو فلسطین پر جو قابض تھے نا، قوم عمال کا جو قابض تھی، کافر قوم تھی، تو ان کے خلاف یہ جہاد کرنا تھا، تو کہنے لگے ہم جو ہے نا بڑے مظلوم بھی ہیں، ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ فلما كتب عليهم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، انہوں نے جب سنا نا کہ وہ تو بڑی تگڑی قوم ہے، بڑے وہ جو ہے نا جنگجو قسم کے لوگ ہیں، تو یہ پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے۔ تولوا الا قليلا منهم، صرف تھوڑے سے رہ گئے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی کمانڈر ہونا چاہیے۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان کو یہ فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو سردار اور کمانڈر اور تمہارا امیر متعین کر دیا ہے، اب تم اس کی قیادت میں جہاد کرو گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے انا یکون له الملک علینا، وہ ہمارا بادشاہ اور ہمارا امیر کمانڈر کیسے بن سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، اس قیادت کے لائق سب سے زیادہ ہم ہیں، اس سے زیادہ لائق ہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹوں میں سے حضرت بنیامین، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا بنیامین،
اس کے خاندان میں سے تھا، ان کی خاندان میں سے تھا۔ اور یہ جو ہے سمجھتے تھے کہ جو یہودا کے خاندان سے ہیں اور جو دوسروں کے خاندان سے ہیں ان کو جو ہے وہ قیادت حاصل ہے۔ تو کہتے تھے کہ ایک تو یہ اس لحاظ سے ہمیں حاصل ہے وَلَمْ يُقْتَسَاتًا مِنَ الْمَالِ، اور دوسرے اعتبار سے یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے اور ہم بڑے امیر اور مالدار ہیں، تو اس کو کیسے کمانڈر بنا دیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، پیغمبر کہنے لگے ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تم پہ۔ سبحان اللہ۔ تو جسے اللہ پاک نے چنا، یہ پہلا جواب ہے کہ چنا کس نے؟ اللہ نے چنا ہے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پہ کھڑا کس نے کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیا ہے، اللہ پاک نے چنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہنے لگی کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ابو بکر نرم دل ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ناراض ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ فرمایا یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے جو ہے صواحب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی بسلانے والی، رستے سے ہٹانے والی، وہ بھی کون تھیں؟ عورتیں۔ تو عورتیں جو ہے وہ نسبت ہے بسلانے میں، اس میں کہ عورت جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسا مشورہ دے دیتی ہے جو بندہ جو ہے نا وہ اصل کام سے، اصل ہدف سے ہٹ جاتا ہے اگر عورتوں کے پیچھے چلے۔ اس لیے جو گھر کا سارا نظام ہے اور پھر معاشرے میں اور پھر پورے ملک میں، گھر سے لے کر ملک تک، اعلیٰ عہدوں تک عورت کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو چھوٹے موٹے امور ہیں، جو گھر کی ذمہ داری ہے، وہ عورت کو دی جائے، اس کے جو متعلقہ ہیں، اور باقی جو گھر کے اہم امور ہیں وہ سارے اپنے ہاتھ میں رکھے جائیں۔ جب مرد اپنے ہاتھ میں رکھے گا امور تو پھر گھر میں برکت ہوگی، اور اگر عورت کے سپرد کر دے گا ہر معاملہ جیسی عورت نے کہا تو ویسے کرے گا تو پھر گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ تو فضیلت یہ ہے پہلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا کمانڈر اور بڑا مقرر کر دیا ہے، اور پھر اس کے فضائل علیحدہ بھی ہیں۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تم سب میں سے علم بھی زیادہ دیا ہے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے سارے صحابہ میں سے زیادہ علم دیا تھا۔ جہاں پہ صحابہ پھنس جاتے تھے کہ یہ مسئلہ پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے، تو وہاں پہ حل کون کرتا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ صحابہ نے سوال اٹھایا، صدیق اکبر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے مسائل تھے جن میں صحابہ کو پتہ نہیں تھا، اور صحابہ جب بھول جاتے تھے اور نہیں پتہ ہوتا تھا، کسی مسئلے کا اختلاف ہو جاتا تھا، تو اس کو حل کون کرتا تھا؟ صدیق اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ حل فرماتے تھے۔ اس لیے اور دوسری اسی طرح فرمایا طالوت کو اللہ پاک نے علم بھی زیادہ دیا ہے، والجسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہادری بھی زیادہ دی ہے۔ جسم میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، دل بڑا ہے، جرت والا آدمی ہے، جسہ بھی ہو نا، ظاہری طور پر ایک آدمی جسہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن وہ بزدل آدمی ہے، تو یہ تو جسم مراد نہیں ہے نا، جسم سے مراد یہ ہے کہ اس کا روب داب بھی ہو، ظاہری وجاہت بھی اس کی ہو، اور اس کا کلیجہ بھی ٹھیک ہو، اس دل بھی اس کا مضبوط ہو، ہمت والا آدمی ہو، بہادر آدمی ہو۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر آدمی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے نکلے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، کون گیا تھا ہجرت کے سفر پہ؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفر میں کبھی دائیں ہوتے تھے، کبھی بائیں ہوتے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے فکر مند تھے، اور غار میں پہلے خود اترے اور پھر سارے سوراخوں کو بند کیا، اور پھر جو سوراخ رہ گئے وہاں اپنی ایڑیاں رکھ دی، اور پھر نبی علیہ السلام کو بلایا۔ تو یہ بہادری کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے بڑے واقعات ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جب خلیفہ نامزد ہو گئے، متعین ہو گئے، بیعت ہو گئی، اس کے بعد بھی منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کے لیے اعلان فرمایا، حالانکہ اس وقت عمر فاروق بھی نہیں مان رہے تھے، کوئی صحابی نہیں مان رہا تھا، لیکن حضرت وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا، آج اگر وہ اس کو نہیں دے گا
تو میں اس کے خلاف جہاد کروں. ایسی بہادری، جب فیصلہ صحیح فیصلہ کرنا اور پھر اس فیصلے پہ ڈٹ جانا. اور پھر بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں پھر سمجھ آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بالکل صحیح تھا. حضرت اسامہ بن زید، ان کو لشکر کا کمانڈر نبی علیہ السلام نے متعین کیا تھا، اور بعد میں صحابہ کی رائے بدل گئی. صحابہ کہنے لگے کہ حالات بدل گئے ہیں، لہذا اسامہ چھوٹا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو بھیجا جائے. صدیق اکبر ڈٹ گئے، کہنے لگے جس کو نبی علیہ السلام نے کمانڈر بنایا ہے میں اسی کو بھیجوں گا. بہادری کے فیصلے ہیں نا، بہت سارے فیصلے جو بہادری کے فیصلے کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے خلیفہ بلا فصل نامزد کیے گئے، اور علم میں بھی اول تھے سب صحابہ میں سے، اور بہادری میں بھی سب صحابہ میں سے اول تھے. فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اسی طرح اللہ پاک نے یہ طالوت کو اللہ پاک نے یہ ساری صفات سے نوازا تھا. فرمایا اللہ پاک جس کو چاہے حکومت عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعتوں والا ہے، خوب علم والا ہے. فرمایا وقال لهم نبیہم، اب اس پہ نشانی بھی یہ رکھی گئی. فرمایا وہ پیغمبر کہنے لگے، شموئیل علیہ السلام کہنے لگے ان لوگوں سے کہ ان آیت ملکہ، ان کی جو سرداری ہے اس کی نشانی اللہ پاک بھیجیں گے. نشانی یہ ہے یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ جو تمہارا جو ہے نا تابوت گم ہو گیا تھا، تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے، ان میں نشانیاں تھیں، تو جو متبرکات تھے وہ اس میں محفوظ تھے. وہ صندوق گم ہو گیا تھا، بلکہ وہ قوم عمالقہ نے لے لیا تھا. قوم عمالقہ نے جب قبضہ کیا نا تو وہ انہوں نے حاصل کر لیا تھا. اب قوم عمالقہ پہ مصیبتیں اور آفتیں آنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا اس صندوق کو باہر نکالو، یہ جو ہے نا آفتیں لے کے آیا. تو اللہ پاک نے ان کی نشانی بنا دی. انہوں نے بیل گاڑی پہ اس کو لادا اور لاد کے ہانک دیا اور وہ لے کے سامنے آ گیا. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ صندوق کو لے کے آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ ہوا میں اڑتا ہوا صندوق آیا طالوت کے سامنے. تو یہ نشانی تھی کہ طالوت جو ہے یہ تمہارا کمانڈر اللہ پاک نے متعین کیا. فیہ سکینۃ من ربکم، ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے متبرکات ہیں، اس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور اس کو لے کے آئیں گے فرشتے اڑا کے لے کے آئے، یا فرشتے بیلوں کو پھر ہانکتے ہوئے لے آئے اور سامنے آ کر کھڑا ہو گئے، بیل کھڑے ہو گئے، صندوق سامنے آ گیا. فرمایا جو کچھ آل موسیٰ نے چھوڑا، آل ہارون نے چھوڑا، وہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ صندوق سامنے آ جائے گا، یہ نشانی ہوگی. چنانچہ وہ بات پوری ہو گئی. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی اللہ پاک نے رکھی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو. اب جہاد کا مسئلہ بن گیا، اب جہاد کے لیے تیاری شروع ہو گئی. فلما فصل طالوت بالجنود، اب طالوت نے لشکر کو ترتیب دیا اور سب تیار ہوئے جہاد کے لیے. جب نکلے قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا تاکہ جو منافقین ہیں وہ پیچھے رہ جائیں، ہٹ جائیں، اور مخلص لوگ علیحدہ ہو جائیں. یہ اس لیے آزمائش ہے. ایک گرمی کا موسم اور سخت پیاس لگی ہوئی، سفر کر کے جا رہے ہیں، آگے نہر آئے گی، نہر سے ہر کسی کا جی چاہے گا پانی پینا ہے، پیاس لگی ہوگی. فرمایا نہر میں آزمائش رکھی ہے اللہ پاک نے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے جی بھر کے پانی پیا نا وہاں سے تو فلیس منی، وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکے گا. اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے اور اس میں ہمت ہی نہیں رہے گی آگے چلنے کی، وہ پیچھے رہ جائے گا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا، ہمارے ساتھ جائے گا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، صرف اگر پیاس بہت شدید ہے تو صرف ایک چلو بھر کے پینے کی اجازت ہے، بس زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، جب اتنا سفر کیا ہوا تھا اور پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی، گرمی سخت تھی، تو جب نہر پہ پہنچے نا تو رج کے پینے لگے، سیر ہو کے خوب جناب پانی پیا. الا قلیلا منہم، صرف 313 بچ گئے، 313 بچ گئے جنہوں نے پانی جو ہے نا وہ نہیں پیا.
جس نے پیا تھوڑا سا ایک چلو پانی لے لیا بس، جتنی اجازت تھی اتنا پیا۔ تو جو بندہ جو ہے نا اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے پھر وہ دشمن پہ بھی قابو پا جاتا ہے، جہاد بھی کر لیتا ہے۔ فرمایا فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، تو جب وہ آگے بڑھے اور ایمان والے سب آگے بڑھے، جب وہ کمانڈر طالوت کے ساتھ سب جب آگے بڑھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے پانی پیا ہوا تھا، رج کے پیا ہوا تھا، اب یہ کہنے لگے کہ نہیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم جو ہے نا وہ ہمارا بدن ٹوٹ رہا ہے، ہم تھک چکے ہیں، ہم جالوت کو اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ پیچھے رہ گئے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور وہ لوگ جن کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی بڑی بڑی جماعتیں ان کو چھوٹی جماعتوں نے شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی چھوٹی جماعتیں غلبت غالب آ گئیں، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔ تو فتح شکست کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ اب غزوہ بدر ہے اور 313 ہیں اور تھوڑے ہیں، اور مشرکین جو ہیں وہ 3 گنا ہیں، مشرکین اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، آسائشیں بھی، سب کچھ سارا کچھ، لیکن اللہ پاک نے فتح کن کو دی؟ 313 کو، مسلمانوں کو فتح دی۔ اور غزوہ حنین پہ مسلمانوں کی تعداد 20,000 30,000 کے قریب ہے، بہت زیادہ تعداد ہے، اور اس وقت مسلمان دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم بڑے ہیں، تو پھنس گئے اور پہاڑوں کے جانب سے چھپے ہوئے تھے مشرکین، انہوں نے تیر اندازی شروع کی، جب یہ پھنسے تو پیچھے بھاگے، تیروں کی بارش ہوئی تو پیچھے بھاگے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم و چند صحابہ جمے رہ گئے، پھر بلایا اور پھر آگے آئے ہیں، ورنہ ایک دفعہ مسلمانوں کو پھر پتہ چل گیا کہ فتح شکست اللہ پاک کی طرف سے۔ اپنی طاقت پہ طاقت تو اختیار کرنی ہے نا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت تو حاصل کرنی ہے، اختیار کرنے، اسباب اختیار کرنے ہیں، جیسے بڑے بڑے میزائل بنانا، ایٹم بم بنانا، اور ساری ٹیکنالوجی جدید حاصل کرنا، یہ تو کرتے رہنا ہے، اس کے ساتھ رعب جو ہے نا وہ بٹھانا ہے کافروں پہ، لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پہ۔ فرمایا کتنی چھوٹی جماعتیں، اب نیٹو فورسز افغانستان میں آ گئی، امریکہ آ گیا، اپنا لاؤ لشکر لے کے آ گیا، شیطان اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا، ساری دنیا کی بھرپور ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی لے کے آ گیا، ڈرون کے ذریعے سے بم برسائے جا رہے ہیں، سب کچھ آ گیا، لیکن طالبان کی ایک چھوٹی سی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 40 سے زائد ملکوں کی جماعتیں جو اکٹھی ہو کے آئی تھیں، سب کو ایک چھوٹی سی جماعت کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو شکست خوردہ بنا دیا۔ تو فتح شکست کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ فتح من اللہ، فتح اللہ کی طرف سے ہے، نصر قریب، مدد قریب ہے۔ فرمایا واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا معنی ڈٹ جانا، جو اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب آمنا سامنا ہو گیا جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، قالوا، تو ایمان والے کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما، صبر نصیب فرما، ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری نصرت فرما، مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، چنانچہ ان کو شکست ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی اللہ کے اذن سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت لڑکے تھے، ان کے بڑے بھائی سب جہاد میں شریک تھے، اور یہ پھر کھانا دینے کے لیے پیچھے آئے، اپنے والد سے اجازت لے کر آئے کہ میں بھائیوں کو کھانا دے پتہ کرنے جاتا ہوں، اور وہاں آ کر لڑائی میں شریک ہو گئے، اور جالوت نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی پورا بدن اس کا لوہے میں، اور صرف پیشانی پہ تھوڑی سی جگہ جو ہے نا خالی تھی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے سے وار کیا کہ اس کی پیشانی کو مارا،
اور وہ اسی جگہ پہ وہ ڈھیر ہو گیا اور مر گیا. قتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اس طرح سے جب بادشاہ ان کا گرا تو ساری فوج کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے اور وہ تتر بتر ہو گئے، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمایا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ پاک نے انہیں ملک بھی پھر عطا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی، نبوت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ پاک نے انہیں جو کچھ چاہا اس کا علم نصیب فرمایا. اور یہ اس لیے ہوتا ہے، جہاد اس لیے ہے، قتال اس لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی پہ بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ پاک. پھر فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے بعض لوگوں کے شر کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرے، ختم نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو یہ جتنے بھی کافر ہیں، شریر لوگ، شیطان لوگ اور فسادی لوگ، یہ ساری زمین کو فساد سے بھر دیں. لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین فساد سے بھر جائے. تو اس لیے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جہان والوں پہ، سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اور پھر دنیا کا نظام بہتر بنا دیا جاتا ہے. اپنی رحمت سے اللہ پاک نے یہ جہاد کا حکم رکھا ہے. فرمایا تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر یہ آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں. یہ آیتیں جو ہیں یہ آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں. یہ جو آیتیں ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو یہ واقعات آپ کیسے جانتے؟ یہ واقعات آپ کیسے پڑھ کے سناتے؟ یہ قرآن آپ کیسے پڑھ کے سناتے؟ تو قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی دی گئی، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صداقت کا بھی بیان کر دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو قرآن بیان کر رہے ہیں اور صحیح واقعات بیان